یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فکیف تنکر حبا بعد ما شہدت به علیک عدول الدمع والثقب لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سرور دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم رسول خیر امم شہنشاہ جود و کرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے ان للہ سیارۃ من الملائکہ اللہ عز و جل کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا کا چکر لگا کر اللہ کی یاد کی محفلیں تلاش کرتے ہیں جب انہیں ان محافل میں سے کسی محفل کی حاضری کی سعادت میسر آتی ہے تو وہ دیگر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور فرشتے اس محفل کو مکمل کرنے کے بعد زمین و آسمان تک محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں فَإِذَا صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ جب یہ محفل والے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو یہ سارے فرشتے مل کے ان کی تعداد بڑھانے کی خاطر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھیجتے ہیں جب یہ درود و سلام اور ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اعلان کرتے ہیں طوبیٰ لہؤلاء کہ جو آئے تھے ان کے لیے جنت کے اعلیٰ باغ ہیں یرجعون مغفورا لہم کہ گناہ لے کے آئے تھے اور نیکیوں کا بڑا سامان لے کر واپس جا رہے ہیں صدق دل کے ساتھ بآواز بلند حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بحر مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ عز و جل کا فضل و احسان کہ اس نے آج ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر خیر ہی کر دیا جائے تو دنیا کے جس کونے میں بھی بندہ موجود ہو خدا تعالیٰ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی رحمت کا سامان حاصل کرنے کے لیے ہم اب خدا تعالیٰ کے عظیم ترین گھر میں آ ہی گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جتنا وقت ہو اچھے انداز سے بیٹھیں، سنیں، اور جو ہمارے عقائد اہل سنت ہیں ان کو دلوں کے گلدستوں میں سجا کر ایوان کی حلاوت و مٹھاس کو چکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر بعض اوقات حضور علیہ السلام کے عظیم الشان صحابہ کے متعلق ایک میدان کھڑا کر دیا جاتا ہے، کوئی اپنے دل کا فتویٰ لے کر اپنے دل کے اندر سے، چاہے وہ آواز کسی شیطان کی طرف سے ہی داخل ہو، کسی کا وسوسہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بنیاد بنا کے بعض اوقات قرآن و حدیث کو لوگ اس کے اندر تولنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے بظاہر یہ اندازہ بعض اوقات بندہ لگاتا ہے کہ وہ عظیم الشان لوگ جنہیں خدا تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اخروی انعامات اپنی جگہ پر، دنیا میں ان کے غلاموں کی شان یہ تھی کہ وہ مواقع بھی عین جنگ کے اندر آئے کہ ایک طرف 10 تھے تو دوسری طرف 10,000 کو بھگانے والے تھے، ایک طرف 60 کھڑے ہو گئے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر تھا، اور ان 60 نے 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، پورے دن ان سے جنگ کرنے کے بعد ان کو بھگا کے رکھ دیا، جن کی دنیاوی طاقتوں کا عالم یہ تھا کہ ادھر کیسر و کسریٰ سے ٹکرانے کے لیے صرف 40-50 ہزار کا لشکر مدینے سے نکلتا ہے، اور اس طرف سے
اس دور کی سب سے بڑی سپر پاور لاکھوں کا لشکر لے کے نکلتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دور کے لیڈر کو آ کے بتا دیتے ہیں کہ میرے غلاموں کی شان یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان انہیں پیچھے ہٹا دے گا، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا کو فتح کر کے ہی دم لیں گے۔ آج آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کونا اس جگہ پر اسلام کا لشکر کب پہنچا۔ ہاں البتہ یہ ضرور مل جائے گا، ہندوستان کے انتہا تک پہنچ جائیں یا یورپ کے انتہائی حصوں تک پہنچ جائیں، آپ کو ہر جگہ صحابہ کرام کے قدم نظر آئیں گے۔ یہ شان تھی، بڑے بڑے عظیم الشان صحابہ کا دم بھر کے ان کی خلافت پر اعتماد کر کے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والوں کی، اور جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نائب بنایا گیا ان کے بارے میں تو کوئی خیال ہی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا غوث اور بڑے سے بڑا ولی جہاں تک اس کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہم و گمان اس مرتبے کو تول نہیں سکتے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سب سے پہلے اس کا ذکر کیا کہ جو سفر و حضر میں ہر جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ دوسرا نمبر ذکر کیا اشداء علی الکفار، کہ جس نے آج بھی دنیا حیران ہے کہ 10 سال کے عرصے میں پوری کائنات کو تہو بالا کر کے رکھ دیا اور اتنی فتوحات کی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں کسی نہ کسی صحابی کا مزار نظر آ جائے گا، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نہ کوئی کارنامہ نظر آئے گا۔ میں نے بڑی تاریخ پڑھی اور میں اس نتیجے تک پہنچا کہ اسلام ویانا تک پہنچا، بس اس سے آگے نہ گیا، آسٹریا تک، موجودہ جرمنی کی ہماری طرف والی سرحد اور فرانس کی ہماری طرف والی سرحد اور فرانس کے موجودہ درمیان تک۔ لیکن میں حیران ہوا کہ جب سویڈن کے اندر کسی بدبخت نے مسلمانوں کی مسجد پر اس بیس پر حملہ کیا کہ کل یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارا یہ علاقہ بھی فتح کر کے چھوڑ دیا تھا، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ تاریخیں بتا رہی ہیں ہزاروں کلومیٹر پہلے کی، اور وہاں کے باشندے جانتے ہیں کہ یہاں بھی محمد عربی کے غلام پہنچے ہوئے ہیں، اور صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے اس علاقے کو فتح کر چکے ہیں۔ تو یہ ان غلاموں کا حال ہے۔ تیسرا نمبر فرمایا رحماء بینہم، وہ بھی ان کے اندر ہیں جو سب سے زیادہ کائنات کے اندر، صحابہ کے اندر، اولیاء کے اندر رحیم ہیں، اور وہ بھی ہیں تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا، کہ جو محض خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق کی خاطر دن رات رکوع و سجود میں گزارنے والے ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں
پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرے نمبر پر بیان حضرت فاروق اعظم کا، اور تیسرے نمبر پر بیان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھے نمبر پر بیان ہے کس کا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ ذرا قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن فرما رہا ہے یہاں تک نہ رہنا، ان کی فضیلت اور ان کے مراتب ہم نے مثلہم فی التورات پچھلی کتابوں کے اندر بھی بیان کیے ہوئے ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ ان مراتب کا بیان ہم نے یہ نہیں کیا کہ صرف نام ذکر کر دیا جائے، صرف یہ بتا دیا جائے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ فرمایا ہم نے اس شان سے ان کا بیان کیا ہے کہ یہ وہ تناور درخت ہیں جن کو فقط دیکھ لینے سے کفار کانپ اٹھتے ہیں۔ یعجب الزراع، کہ جس نے یہ درخت لگایا ہے وہ خدائے لم یزل، جس نے ان کو بنایا ہے یہ جب بھی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے وہ سرور ذیشان جب ان چاروں کو دیکھ لیتا ہے تو ان کو یہ پسند آ جاتے ہیں، اور لیغیظ بہم الکفار، اور جب کوئی منافق یا کافر ان کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا سینہ غضب سے، غصے سے جوش مار کے پریشان ہو جاتا ہے۔ یعنی ان سے محبت کرنا یہ خدا اور مصطفیٰ کا کام ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ کفار اور منافقین کا کام ہے۔ ہمارے لیے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کسی کو مولوی پر اعتبار نہ ہو تو سورہ فتح کی یہ آخری آیت ہے، آیت نمبر 29 پارہ 26، میرے پاس جو قرآن ہے اس کا صفحہ نمبر 446، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ چار وہ شخصیات ہیں کہ جن کی بدولت خدا تعالیٰ نے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے وعدہ فرما لیا ہے۔ ہمارا اور خدا کا عہد ہو گیا ہے، جو آج بیٹھے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے وعدے سے نواز دیا ہے۔ کس وعدے سے؟ فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ہم صرف محبت رکھنے والے ہوں، ہم صرف ان کو پسند کرنے والے ہوں تو خدا تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے سے بخشش کا پروانہ بھی عطا فرما دے گا، اور صرف بخشش نہیں، فرمایا اجرن عظیما، اپنی شایان شان جنت کے باغات بھی عطا فرما دے گا۔ یہ ان کی شان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کتاب ہے الروض الفائق، اس کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس روایت کو علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے سینکڑوں سال پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے، یہ میں نے احتیاطاً کہا ہے، ویسے ان کا تاریخ وفات 300 اور اس کے قریب قراب ہے، تو یہ اپنی کتاب المجروحین کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے میرے نور کے جوہر کو پیدا فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا حق ادا کیا۔ اب خدا تعالیٰ کی رحمت
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کی طرف متوجہ ہوئی، اور جب انوار و تجلیات کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بارش ہوئی تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرے جسم سے، میرے نور سے 4 قطرے خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ سب سے پہلا قطرہ جو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرا قطرہ فاروق اعظم کا ہے، اور تیسرا نور کا قطرہ جو میرے نور سے پیدا فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا قطرہ جو پیدا فرمایا وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا سنو کہ یہ 4 جو ہیں تیرے سمیت بقیہ 3، ان کی محبت خدا تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر اس طرح فرض کی ہے جس طرح نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ فرض کی ہے۔ نوافل کا بھی ذکر ہو سکتا تھا، بقیہ بھی بڑی عبادتیں تھیں، لیکن ارکان اسلام کلمہ شہادت کے بعد 4 ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں مجھے یہ وصیت کی گئی کہ ان تینوں کی محبت اور آئندہ آنے والوں کے لیے ہم 4 کی محبت اس طرح فرض ہے جس طرح 4 ارکان اسلام پر عمل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ فرمایا اور اتنا نہیں ہے کہ برابری ہو، یہ ضروری ہے کہ جو ارکان اسلام ادا کرنا چاہے اور ان کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ان 4 سے محبت کا اظہار کر دے۔ فرمایا مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے، یہ کون روایت کر رہے ہیں؟ کون؟ ہاں، اور یہ علامہ دہلوی فردوس الاخبار کے اندر یہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی ہے کہ ان کی محبت جو قائم نہیں رکھ سکتا وہ 1000 نوافل پڑھتا رہے، تہجدیں پڑھتا رہے، بلکہ سب سے بڑی باتیں یعنی ارکان اسلام پر زندگی بسر کر دے، تو فرمایا اگر ان سے پیار نہیں رکھتا ہوگا تو اس کی باتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی اور اسے گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو ان کی محبت ہمارے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایسے فرض ہے جیسے بولیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ واقعہ السکات علامہ ابن حبان کے اندر ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کاشانہ اطہر کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حاضری دینے کے لیے تشریف لائے۔ ادھر سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی باری آئی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے ابوبکر میری نیت یہ ہے کہ دروازہ آپ کھٹکھٹائیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے سرور دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں کہ سورج ان سے افضل شخصیت پر طلوع ہی نہیں ہوا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن انبیاء کے بعد
صدیق سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے دور کے سب سے بڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انوار و تجلیات کی بارش برسا رہے ہیں۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر بغیر الذی ہما اہل له من الاسلام، کہ آج میں باہر کوفے سے آیا ہوں تو کچھ بے وفا لوگ حضرت صدیق و فاروق کے متعلق وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کا اسلام کا مرتبہ ہے اس مرتبے کے مناسب نہیں تھیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، اور جب یہ بات خطاب کے دوران حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے کان میں ارشاد فرمائی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جلال میں آ کے کھڑے ہو گئے اور حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، کہ اس خدا کی قسم جس نے دانے کو پھوڑا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، لا یحبہما الا مومن فاضل، کہ جس کو خدا عزت دے، فضیلت دے، جسے ایمان کا شرف دے، وہ صدیق و فاروق کے بارے میں صرف محبت ہی رکھ سکتا ہے۔ وَيُخَالِفُهُمَا وَلَا يَبْغَضُهُمَا وَيُخَالِفُهُمَا إِلَّا شَقِيٌّ مَارِقٌ، اور جس کو خدا تعالی دین اسلام سے نکالنا چاہے تو اس کے دل کے اندر ان دونوں کا بغض ہو جاتا ہے، دل کے اندر صرف بغض ہو جائے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ بلند کر کے، خطیبوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ بلند کسی خاص موقع پر کیا جاتا ہے، اور شیر دل خطیب کسی چیلنج پر، کسی پختہ بات پر جس پر بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ صرف میرا زبانی نظریہ نہیں بلکہ جسمانی نہیں بلکہ یہ جانی اور ایمانی نظریہ ہے، جس سے سر جدا ہو سکتا ہے لیکن پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ اپنا ایمانی نظریہ بیان کرتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مومن بھی ہے اور میرے دل میں اس کی عزت بھی ہے، اور جو ان کی مخالفت کرے بلکہ دل میں ان کے بارے میں کوئی وسوسہ اور کھٹک رکھے، فرمایا اس کے لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ فرمایا فَحُبُّهُمَا قُرْبَةٌ وَبُغْضُهُمَا مُرُوقٌ، سن لو ان سے محبت ایمان کی مٹھاس کا ذریعہ ہے اور ایمان کے بڑے مراتب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ اکیلا بغض ہی اسلام سے نکلنے کے لیے کافی ہے۔